نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعطاہ اللہ الحکمہ فیعلمها ویقضی بها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا ایک کامل، مکمل اور جامع پروگرام پیش کرتی ہیں۔ انسانیت کو دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اب کامیابی کی حکمت عملی کیا ہے؟ کتاب مقدس قرآن حکیم اس حکمت عملی کو واضح کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآنی حکمت علمی اور الہی کو حکمت عملی کے طور پر اپنے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں کامیاب بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احکامات ہیں۔ اسی لیے کتاب مقدس قرآن حکیم میں اس بات پر بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان سمجھ اور بوجھ اور عقل استعمال کر کے اپنے گرد و پیش کے حقائق کو سمجھے اور حقائق کے مطابق ایسا طریقہ کار اختیار کرے جس سے اس کے دنیا میں کامیابی کا راستہ اس کے سامنے واضح ہو جائے، اور آخرت کی کامیابی اور اس کی ترقی بھی، اس کی شاہراہ بھی اس کے سامنے روشن ہو جائے۔ یہ روشنی دنیا کی شاہراہ کی ہو، دنیا میں کامیابی سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق ہو، دونوں دائروں میں ایک مومن سے مطلوب ہے۔ مسلمان یہ دعا مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کافر صرف دنیا کی حسنہ مانگتا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان دنیا اور آخرت دونوں دائروں میں ترقی اور کامیابی چاہتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے حوالے سے انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت جیسی اعلیٰ نعمت عطا کر دی گئی تو اسے خیر کثیر، ایسی خیر جو دنیا میں بھی بڑی کثرت سے اور آخرت میں بھی بڑی کثرت سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ خیر کثیر آخرت کی جنت ہے، اور دنیا کی
بلکہ مفسرین نے خیر کثیر کی تفسیر میں حوض کوثر لکھا ہے۔ حوض کوثر کا جس نے پانی پی لیا وہ یقینی طور پر جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دنیا کی خیر کثیر کہ دنیا میں عزت، غلبہ، طاقت، قوت اور دنیا کی زندگی سہولت کے ساتھ گزارنے کی اہلیت اور صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی۔ حکمت کی یہ اہمیت کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی بیان فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا بھی خطبے میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں پر رشک کیا کرو، ان پر حسد کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر اس کے اندر یہ جرأت، ہمت اور طاقت اور قوت دی کہ وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جرأت رندانہ کرے، ایسی جرأت جو رند کرتے ہیں، ایسی جرأت اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی محبت کے نشے میں چور ہو کر اپنے مال کو دین کے غلبے کے لیے خرچ کرے۔ فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ حَلَقَتِهِ، مال دیا اور اس کو تسلط عطا کیا، کیونکہ نفس مال کی بڑی خواہش رکھتا ہے، مال کے ساتھ بڑا بخل اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس پر حاکم بن کر، سلطان بن کر اپنی عقل اور اپنے قلب سے ارادہ کرتا ہے کہ وہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ یہ بڑی جرأت کی بات ہے، بڑے تسلط کی بات ہے کہ انسان میں یہ جرأت ہو کہ اپنے نفس کی خواہش کو کنٹرول کر کے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرے۔ تو ایسے آدمی پر رشک کیا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، رجل آتاہ اللہ حکمہ، اس کو حکمت عطا کی اور وہ اپنی اس حکمت کو جو اللہ نے اسے عقل و شعور اور فہم و بصیرت عطا کی ہے، وہ لوگوں کو اس کی تعلیم و تربیت، اس کے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کرتا ہے، شعور بھی دیتا ہے، اور وَيَقْضِي بِهَا، اور اس حکمت کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے۔ ڈسیژن میکنگ بہت اہم عمل ہے، حکمت اور شعور کی بنیاد پر صحیح فیصلہ کرنا، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اپنے دور اور عصر کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق صحیح اور درست فیصلے کرنا، یہ قضا کہلاتی ہے۔ یقضی بہا، صحیح فیصلہ کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت کی یہ اہمیت بیان کر کے ان انسانوں کی امتیازی خصوصیت کو بیان کیا کہ جو خیر کثیر رکھتے ہیں، بہت بڑی خیر کثیر ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ حکمت کی حقیقت کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت مختلف انداز میں تشریح کی ہے، اور تمام تشریحات کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش میں جو بنیادی معروضی حقائق ہیں ان کا ٹھیک اور صحیح فہم حاصل کرے، اور پھر جو کچھ وقت، زمانہ اور گرد و پیش کے حقائق تقاضا کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کا، کام کا طریقہ کار طے کرے۔ سب سے پہلے معرفت الحقائق کما ہی، حکمت کی تعریف میں بنیادی بات کہ جو گرد و پیش کے حقائق ہیں،
حقائق کائنات کیا ہیں، کسی ملک کے بنیادی حقائق کیا ہیں، کسی قبیلے کے حقائق کیا ہیں، کسی ریاست کے حقائق کیا ہیں، کسی خاندان کے حقائق کیا ہیں، کسی سوسائٹی کے کیا حقائق ہیں۔ تو جو زمینی معروضی حقائق جس وقت وہ انسان موجود ہے، ان بنیادی حقائق کی معرفت حاصل کرنا، اعداد و شمار اس کے سامنے آنا، ڈیٹا کا اکٹھا کرنا کہ یہ بنیادی حقائق ہیں، یہ فیکٹر ہیں، یہ عوامل ہیں، اور ان عوامل میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے انسان ووضعها علی محلها علی الصواب، کہ ان حقائق کو، ان دریافت شدہ امور کو صحیح اور درست طریقے پر ایسے سیٹ کرے کہ جس سے دنیا کی حسنہ بھی حاصل ہو اور آخرت کی حسنہ بھی حاصل ہو۔ کیونکہ ایک مومن کا ٹارگٹ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، تو دونوں کی کامیابی کے اہداف کو سامنے رکھ کر معروضی حقائق کے مطابق طریقہ کار، قول و فعل کو صحیح اس کے مطابق سیٹ کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ تابعین نے، کسی نے اس کی تشریح قرآن سے کی، کسی نے کہا کہ الصحیح فی القول والعمل، جو کچھ گفتگو کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس میں صحیح اور درست کا انتخاب۔ تو جامع تعریف یہی بنتی ہے کہ چاہے قول کی بات ہو، قرآن کا صحیح فہم ہو، احادیث کا صحیح فہم ہو، گرد و پیش کے حقائق ہوں، ان کو درست طور پر جاننا اور ان کی مساوات بالکل صحیح اور درست بنیادوں پر قائم کر کے نتیجہ لینا، یہ حکمت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس حکمت کا تعلق جیسے مومن سے ہے، مفہمون سے ہے، انبیاء سے ہے، حکماء سے ہے، اور خاص طور پر یہ الحکیم کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ پاک نے سینکڑوں جگہ پر قرآن پاک میں اپنے لفظ حکیم استعمال کیا ہے۔ اس کو اصطلاح میں حکمت الہیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر، جو اس نے خود بنائی، اور پھر اس کے مطابق اس کائنات کے ارتقاء، خاص طور پر انسان کی ترقی کی منازل طے کی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان پر اپنی ایک تجلی ڈالی، نور کی روشنی ڈالی، اور اس کے نتیجے میں انسان کی روح اور جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ اس روشنی میں روشن ہو کر سامنے آ گئی کہ کون سی چیز اس انسان کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کائنات میں سے کون سی مخلوقات، کون سے اعمال، کون سے اقوال، کون سے افعال اس انسانی جسم کے لیے مضر ہے، دنیا کی حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی، اور کون کون سی چیزیں اس انسانیت کے بقا، ترقی، دنیا میں کامیابی، آخرت کی کامیابی کے لیے اس کے لیے مفید ہے۔ گویا کہ انسان کا ایکس رے کر لیا اللہ نے اور اس کی ایک رپورٹ مرتب کر لی، جو چیزیں اس انسان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری تھی اس کے بقا کے لیے، اس کو شریعت مقدسہ نے، کتاب مقدس قرآن حکیم نے فرض اور واجب قرار دے دیا کہ یہ ہر انسان پر فریضہ ہے، واجب ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار کرے۔ مثلا اللہ کی وحدانیت ایک فریضہ ہے، اگر اللہ کی توحید نہیں مانے گا، شرک کرے گا،
تو شرک اس کے لیے انتہائی مضر، اس کے وجود کے لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس انسان کی بقا کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھے، پھر جس وقت جس دور میں اللہ جسے رسول بنا کر بھیجے اس کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، یہ اس پر فرض اور واجب ہے۔ اور وہ اگر اپنے دور کے نبی کو نہیں مانتا تو اس کے جسم کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اسی طرح اور جتنے بھی شرعی اعمال فرض کیے گئے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے وغیرہ وغیرہ، کلمہ ہے، یہ واجبات ہیں، شریعت واجبات پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو انتہائی مضر تھیں وہ حرام قرار دے دی گئی، شرک، نبی کا انکار، زنا، کفر، ظلم، حسد، کینہ، بغض وغیرہ 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 حرام قرار دے دی، کیونکہ جس میں انسانی کی دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں کم فائدہ مند تھیں، لازمی نہیں تھی، تو انہیں سنت قرار دے دیا گیا، اور جو کم مضر تھیں انہیں مکروہ قرار دے دیا گیا، اور کرو تو فائدہ، نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں، انہیں مباح قرار دے دیا۔ تو اسی لیے تمام شریعت 5 احکامات پر مشتمل ہے: فرض، مسنون، مباح، مکروہ اور حرام، جتنے بھی شرعی مسائل ہیں۔ تو قرآن نے اس بنیاد پر انسانیت کی کامیابی کا حکمت عملی یعنی حقیقت پہلے دریافت کی، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ اللہ پاک نے اس کے لیے احکامات بھی مرتب اور مدون کر دیے۔ حکمت الہیہ کے نتیجے میں ہی کائنات بنی، انسان بنے، ان کا نظام بنا، یہ حکمت الہیہ۔ پھر حکمت الہیہ کے بعد حکمت ربوبیت، حکمت ربانیہ کا لفظ امام شاہ ولی اللہ نے اس کے لیے استعمال کیا کہ انسانی پرورش اور کامیابی کے مطابق ربانی حکمت کیا ہے۔ ربانی حکمت ہی کے تحت ہر دور میں الگ الگ انبیاء آتے ہیں۔ ایک دور میں بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام آئے، ان میں خرابی پیدا ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ہر دور کے ربوبیت تشریعیہ کے مطابق انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اسی تشریع کے مطابق ان 5 چیزوں کے مطابق ہر نبی نے یہ 5 کام کیے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ اور حواریین اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے المفہمون، وہ سمجھدار لوگ جو حقائق کو دریافت کرتے ہیں اور حقائق کا درست نظام بناتے ہیں، صحیح حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں، وہ مفہمون ہیں۔ اور شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں ان کی 7-8 اقسام بیان کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء میں سے ہیں جن میں یہ 7-8 اقسام پائی جاتی ہیں۔ آپ نذیر بھی ہیں، آپ خلیفہ بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ حکیم بھی ہیں، اسی طریقے سے نبی الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مفہمون، اور ان انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ان 2 دائروں میں، دنیا اور آخرت، دین اور دنیا، دونوں میں وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اب ذرا انسانیت کا ارتقاء دیکھیے، آدم سے لے کر اب تک انسانوں میں جو انتہا پسند طبقات ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے
دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے نام پر جو لوگ کام کرتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ان کے دو طریقے ہیں۔ راہ سعادت کو اختیار کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ انتہا پسندوں کا ہے اور ایک طریقہ انبیاء علیہم السلام کا۔ انتہا پسندوں کا طریقہ، اس کے بھی پھر دو دائرے ہیں۔ ایک وہ جنہیں امام شاہ ولی اللہ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے الحکماء المتألہون، ایسے حکمت کے دل دادا یا عقل و شعور کے دل دادا کہ وہ بظاہر اپنی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ تألہ کہتے ہیں بناوٹ اور تکلف سے خدا کو ماننا۔ ایک تو الہیین ہے، وہ جو اللہ کو حقیقتاً مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عقل کے گھوڑے دوڑا کر عقل کے دائرے کے مطابق جس چیز کو وہ خدا مانتے ہیں، بت کو، پتھر کو، کسی بھی چیز کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہیولہ کو، صورت جسمیہ کو، عقل کو، یہ الحکماء المتألہون، تألہ سے باب تفاعل، تکلف اور بناوٹ سے خدا کا نام لینا مصنوعی طور پر، دراصل وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقلیات کی بنیاد پر۔ تو دنیا میں جو صرف دنیا کی کامیابی کے لیے اپنے لیے بظاہر حکمت اختیار کرتے ہیں اور حکمت کے تین دائرے بناتے ہیں، حکمت طبیعیہ، حکمت نجامیہ، حکمت الہیہ، فلاسفہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فلاسفہ ہے، ایک تو ان کے عقلی گھوڑے دوڑانے کی بنیاد پر تمام کام اس دنیا کی کامیابی کے تناظر میں تو کرتے ہیں، لیکن اس انسان کی حقیقی سعادت اور کامیابی کے دائرے میں کام نہیں کرتے، مصنوعی عمل۔ آخرت بھول گئے، اللہ کے ساتھ اللہ نے جو نظام دیا، دین دیا، اس کے تقاضے دماغوں سے نکل گئے۔ وہ گویا کہ انسان کو ایک مادی، ایک حیوانی جسم سمجھ کر اس کے مطابق اس کی راحت کا نظام، اس کی حکمت عملی، اس کی حکمت نظری اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جسے شاہ صاحب نے ایسے صوفیاء المجذوبون یا صوفیاء المتکشفون، ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کے تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں، الراہبون، جو دنیا سے کنارہ کش کر کے صرف اپنی ذاتی نفسیاتی دائرے کے اندر گھومتے رہتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، اپنی حیوانیت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، بہیمیت کا کباڑہ کر لیتے ہیں، جنسی خواہشات ختم، بھوک پیاس ختم، 6 مہینے کھانا نہیں کھاتے، ہاں جی، روزہ مسلسل رکھتے ہیں، ہاں جی، بڑے کشفے نگاتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور اس کے خیال کے مطابق وہ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ جوگی ہو گئے، جوگیت الہند کا لفظ استعمال کیا شاہ اسماعیل شہید نے، یا اسی طریقے سے صوفیاء متکشفین، یعنی ایک دنیا کو بالکل ترک کر کے اپنے خود ساختہ خیالات کے مطابق ذات باری تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گویا کہ متصوفین، صوفی نہیں، صوفیوں کی شکل و صورت بنا رکھی ہے، تصوف سے، تکلف سے ایک کام کرنے والے۔ اور دوسری طرف الحکماء المتألہین، جو مصنوعی تکلف کے ساتھ خدا کے ساتھ نسبت کر کے اپنی دنیا یا بہیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ راستہ انسانیت کا راستہ درست نہیں ہے۔ جتنے بھی فلسفی عقل و شعور کی بنیاد پر کام کرنے والے اور جتنے ایسے راہب اور صوفی قسم کے مزاج کے لوگ
جو مصنوعی طور پر ذات باری تعالیٰ کے لیے خود ساختہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ دونوں دو انتہا ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں ہے، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا جو انبیاء کا راستہ ہے، مفہمون کا، شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں، المفہمون، جن کی 8 اقسام انبیاء اور ان کے نائبین کی صورت میں بیان فرمائی ہے۔ یہ مفہمون کا ایک بنیادی تشریح کی ہے شاہ صاحب نے، القائمون بریاست الدین والدنیا، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو دین اور دنیا دونوں کی ریاست اور حکمرانی قائم کرتے ہیں، معاً، اکٹھے۔ دنیا کی حکمرانی بھی قائم کرتے ہیں، دنیا میں اپنی حکومت کے لیے، دنیا میں انسانی مسائل حل کرنے کے لیے، اور دین یعنی اللہ کے حکم کے مطابق وہ حکمرانی قائم کرتے ہیں۔ یعنی بہیمیت کے تقاضے بھی اور ملکیت کے تقاضے بھی، ان دونوں کے مجموعی سے انسانیت کی ترقی کا ایسا نظام قائم کرتے ہیں جو ریاست پر مشتمل ہو، ایک ریاست تشکیل دیتے ہیں، ایک حکمرانی، ایک سلطنت، ایک بادشاہت، دین کی بھی بادشاہت اور دنیا کی بھی بادشاہت۔ حکماء المتعلہون صرف دنیا کی بات کریں گے، اور راہبون صرف دین کے نام پر مصنوعی عمل کریں گے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور جو مفہمون ہیں، سمجھدار لوگ، حکمت کا استعمال بھی اسی تناظر میں کہ حکمت نظری اور حکمت عملی دونوں کی دونوں کو استعمال میں لاتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کی ریاست قائم کرنے کے لیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگوں میں اعلیٰ درجے کی قسم انبیاء علیہم السلام، ہر دور کے نبی نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کوشش کی ہے۔ اگر ہم انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہر نبی نے اعتدال کے ساتھ اپنے دور کے معروضی حقائق کو سمجھ کر وہ راستہ اختیار کیا ہے جو ریاست دینی و دنیا مان کے لیے، اس کے قیام کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت دی، دونوں باتیں، کھانا پکانا سکھایا، ارتفاق اول اور ثانی سکھایا، اور تعلق مع اللہ سکھایا، دونوں باتیں اکٹھی ہیں۔ انسانیت کو روٹی پکانا سکھائی تو کہا کہ یہ روٹی پکانا جیسے انسانی ضرورت ہے دنیا میں رہنے کی، ایسے ہی اللہ کے حکم سے یہ روٹی پکانا یہ اللہ کا تعلق بھی ہے، عبادت بھی۔ ہل چلانا سکھایا تو یہ ہل چلانا جیسے انسان کی دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایسے ہی یہ اس کی دینی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ نے ہل چلایا، اللہ کو راضی کیا، بقا، انسانیت کی بقا کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام نے اپنے دور میں جتنے علوم دریافت کر کے انسانیت کی ترقی کا راستہ اختیار کیا، حکمت ادریسیہ، جس میں علم طب، علم نجوم، اسی طریقے سے فلکیات کا علم، اسی طریقے سے ارضیات کا علم وغیرہ وغیرہ، ارتفاق اول ثانی ثالث تک ادریس علیہ السلام نے ان کا پورا نظام بنا کر دیا، اور اقترابات، تعلق مع اللہ بھی سکھایا، تو یہ حکمت ادریسیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اس دور کی قوم حیوانیت کے اندر اندھی ہو گئی، خواہشات میں مبتلا ہو گئی،
950 سال جس کی جدوجہد نوح علیہ السلام نے کی وہ یہ کہ بھائی یہ صرف دنیاوی خواہشات اور مفادات جو ہے، شرک اور کفر کر کے تم دنیا کے مفادات حاصل کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تو یہی تھی نا۔ نوح علیہ السلام ایک ایسے مفہم سمجھدار نبی جو القائمون، ان قائمون میں سے ہیں جنہوں نے بریاست الدین والدنیا معاً، دونوں باتیں۔ اب آپ دنیا میں دیکھیے انسانیت کی بقا کی جدوجہد اور کوشش کی، اس کشتی میں 80-85 آدمی یعنی انسانیت کی نسل بچائی، اس دنیا میں زندہ رہنے کا سلیقہ کیا ہے؟ تو دنیا کی ریاست بھی قائم کی، وہ آدم ثانی ہے، تو آدم ثانی ریاست ہے نا، حکمرانی ہے، جیسے آدم کی حکمرانی ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، نوح کی بھی حکمرانی، اور پھر اس پوری قوم کا اللہ کے ساتھ تعلق جو دین کا تقاضا تھا تو وہ بھی پورا کیا۔ حکمران ہے نوح علیہ السلام انسانیت پر، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، انبیاء علیہ، ابراہیم علیہ السلام جو انسانیت کے امام ہیں، وہ قائم کرنے والے ہیں دین کی ریاست بھی اور دنیا کی ریاست، دونوں معاً۔ آج دنیا کی اکثر مذاہب کی ماننے والے لوگ ابراہیم کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جس کا مصنوعی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ابراہیم کارڈ کے نام سے، کہ جو سارے ابراہیمی مذاہب اکٹھے ہو جائیں، اس کے نام پر شیطانی اور طاغوتی نظام کو غالب کرنے کی بات کر رہا۔ تو ابراہیم کو ساری دنیا مانتی ہے، ہندو بھی مانتا ہے، ہاں جی، باقی لوگ بھی مانتے ہیں۔ برہمن کا بنیادی تصور وہ ہے جو ابراہیم کو ماننے والا۔ ریاست دین و دنیا مان قائم کی۔ یوسف علیہ السلام حکمران بھی ہیں، دنیا کا نظام بھی قائم کیا اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی جوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے دین کی سیاست قائم کر کے بنی اسرائیل کی غلامی سے نجات دلا کر دنیا کا بھی کام کیا اور دین کا بھی کام کیا، ریاست الدین والدنیا معاً اکٹھے۔ داؤد علیہ السلام خلیفہ اور حکمران اور بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، داؤد، سلیمان علیہ السلام۔ خود عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی ریاست الدین والدنیا معاً، کہ انہوں نے جو تربیت یافتہ اپنے حواریین تیار کیے، تو ان کے بعد 100-200 سال میں عیسائی مذہب کو ماننے والوں کی حکمرانی دنیا پہ قائم رہی۔ 300 سال نصارہ نے دنیا پر، مشرق پر، مغرب میں خاص طور پر حکمرانی کی ہے، ریاست الدین والدنیا مان۔ یعنی تمام انبیاء دونوں نے دو چیزیں خاص طور پر مجددین انبیاء ریاست الدین والدنیا مان کی ہے، اور جامع ترین نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دین اور دنیا کی ریاست قائم کرنے کے بنیادی اساسی امور واضح کر کے ایک بین الاقوامی نظام متعین کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ نے اعزاز الخفا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی جو مکہ میں بھی ہوئی خلافت باطلہ کے زمانے میں، اور مدینہ میں بھی ہوئی کہ سلطان ناحیت العرب بنے، اور پھر پوری دنیا کے ناظورۃ الدیوان بنے، دنیا کے عالمی دفتر کے نگران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 حیثیتیں، سیاست میں تینوں دائروں میں، اسی طریقے سے شریعت میں جو قانون کا نفاذ، شریعت محمدیہ، اور دلوں کے تزکیے اور تصوف کا وہ راستہ متعین کیا جو روحوں کو پاکیزہ بنا کر اللہ کے ساتھ جوڑنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت محمدیہ ہے، ایک حکمت
تو گزشتہ انبیاء کی اپنے اپنے دور کے اعتبار سے تھی کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں کہیں حکمت نوحی، کہیں حکمت یوسفی، کہیں حکمت موسوی، کہیں حکمت داودی، کہیں سلیمانی، کہیں عیسوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وہ حکمت محمدی۔ اس حکمت محمدی نے انسانیت، کل انسانیت کے لیے 3 دائروں میں بنیادی کام کر کے انسانیت کی جامع رہنمائی کر دی قیامت تک کے لیے۔ اور وہ 3 کام شریعت، طریقت اور سیاست۔ سیاسی نظام قائم کر کے دنیا کے ناظورۃ الدیوان بن گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ دلوں کا تزکیہ کر کے مرشد عالم بن گئے۔ آپ دنیا میں انسانی معاشروں کی تشکیل کے قوانین اور ضابطے اور علم منتقل کرنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور فقیہ بن گئے، مجتہد مطلق کہ قانون سازی کیسے کی جاتی ہے، مقنن اعظم، کیونکہ تقنین، قانون سازی بہت اہمیت رکھتی ہے کسی انسانی معاشرے کے لیے۔ معاشرے کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کیا قانون، اس کے کیا SOPs، کیا اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار، کون کون سی اتھارٹیز وجود میں آنی چاہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقنن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ، یہ حکمت جو حکمت محمدیہ 3 اجزاء پر مشتمل تھی، آپ کے سچے جانشینوں نے اور مفہمین نے اپنے اپنے دور میں اس کو اپلائی کیا۔ حکمت نظری بھی اور حکمت عملی بھی۔ حکمت نظری کا تعلق حکمت الہی وغیرہ کے ساتھ ہے کہ جس میں نظر و فکر کو درست راستے پر ڈال کر علمی اور عقلی تمام امور کو ایک ڈسپلن میں لانا، یہ حکمت نظری کا کمال ہے۔ اور حکمت عملی جس کا بنیادی کمال تہذیب نفس سے لے کر سیاست مدینہ اور سیاست المدن، بین الاقوامی نظام تک جو اجتماعیت قائم کی جاتی ہے، اس کو حکمت عملی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فرد کیا عمل کرے، کیسے مہذب ہوگا، ایک سوسائٹی، ایک ملک اور ایک ریاست کیسے ترقی کرے، ایک خاندان، ایک گھر، ایک محلہ، ایک شہر، اس کی ترقی کی کیا حکمت عملی ہے، اور پوری دنیا، سیاست المدن، تمام دنیا کے انسانوں اور معاشروں کی سیاست کیا ہے۔ حکمت عملی کا تعلق 3 دائروں سے، ارتفاقات کے تمام شعبے اس میں شامل ہیں، اور تہذیب نفس، یہ 3 دائرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ بنایا۔ پھر ہر دور کے آپ کے خلفاء، آپ کے متبعین، تابعین، تبع تابعین، ان میں جو مفہمون تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق حکمت عملی بنائی۔ آپ اندازہ لگائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسی معروضی صورتحال تھی، اس کی حکمت، اس کے مطابق ابو بکر صدیق نے حکمت عملی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا، وہ سیاسی حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں قائم کی تھی، اس کے خلاف جب بغاوت کی آوازیں اٹھی، لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے مدینہ کو، مدینہ کی ریاستی ریٹ نہیں مانیں گے، ہم اپنی قوم کو خود زکوٰۃ دے دیں گے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے جب معروضی حقائق دریافت کیے، دیکھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہاں جی،
سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے ڈسپلن اور سیاست کا انکار کر رہے ہیں، خلیفہ وقت کی حکومتی ریٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب کی حکمت عملی یہ ہے کہ میں ضرور ان لوگوں سے جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ تو دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ نماز اگر اخبات اللہ کے لیے ہے تو زکوٰۃ نظم و نسق اور عدالت قائم کرنے کے لیے ہے۔ وہ کیسی نماز ہے جو عدل نہیں قائم کرتی، اور وہ کیسی زکوٰۃ یا صدقہ ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کے راستے میں رکاوٹ ہے، نماز کا منکر ہے۔ تو ریاست الدین والدنیا معاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ فتنہ ارتداد ختم کر کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست چھوڑی تھی، ویسے ہی ریاست مکمل طور پر ابو بکر صدیق نے کیا ہے باقی رکھی 2 سال تک۔ عمر فاروق نے اپنے دور کی حکمت عملی، عثمان غنی نے اپنے دور کی حکمت عملی، علی المرتضیٰ نے اپنے دور میں جو معروضی حقائق اور بنیادی چیزیں تھیں اس میں علی نے اپنی جرأت اور دلیری اور بہادری کے ساتھ دونوں کی ریاست برقرار رکھی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ خلفائے بنو امیہ نے یکے بعد دیگرے، امیر معاویہ نے 20 سال تک ریاست الدین والدنیا، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے اور سیاست بھی، علم بھی ہے، قانون سازی بھی ہے، انسانی رہنمائی بھی ہے، سیاست اور معیشت بھی ہے، اور دلوں کا تزکیہ بھی ہے۔ حکمت محمدیہ کا یہ اگلا فیز ہے جو خلافت بنو امیہ کے دور میں فقہا، محدثین، صوفیاء، سیاستدان، حکمران، انہوں نے اسے قائم رکھا۔ یہی وہ حکمت محمدیہ ہے جسے اگلے دور میں خلفائے بنو عباس نے اس کو برقرار رکھا کہ انسانیت کی بقا اس راستے سے ہے کہ ریاست دین کی بھی ہوگی اور دنیا کی بھی ہوگی۔ آخری فیصلہ خلیفہ کا ہوگا، خلیفہ ڈیسیژن میکنگ کرے گا، جمعہ وہ پڑھائے گا، لوگوں کی تعلیم و تربیت کی اس کی ڈیوٹی ہوگی، قاضی وہ مقرر کرے گا، قانون سازی کا سربراہ وہ ہوگا، مقننہ موجود ہوگی، آزادی سے رائے دے گی، خلیفہ سے اختلاف بھی کرے گی، لیکن آخری ڈیسیژن تو کسی نہ کسی رولنگ فرد نے دینا ہے۔ نظم و ضبط اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو انتظامیہ کی ذمہ داریاں، قانون کی ذمہ داریاں، اسی طریقے سے عدالتی ذمہ داریاں، ان تمام کی نگرانی اور اس کا پورا نظام خلفائے بنو عباس اور خلفائے بنو عثمان کے زمانے تک رہتا ہے۔ یہ 1200 سال کی تاریخ ہے۔ کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی صوفی ربانی نے ان تینوں چیزوں کا انکار نہیں کیا۔ سب کے پیش نظر ہر ایک مفہم نے ریاست الدین والدنیا پر کام کیا ہے، حتیٰ کہ جو صوفیاء کرام بڑے بڑے مجددین ہیں، ان کے جو سلسلے ہیں وہ بھی اسی حکمت پر قائم ہیں کہ گرد و پیش کے حقائق سمجھ کر اس کے مطابق دین اور دنیا دونوں کی ریاست قائم کرنا۔ آپ دیکھیے سلسلہ عالیہ قادریہ کے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجالس پڑھ لیجیے دین کی ریاست اور دنیا کی ریاست دونوں کے دائروں میں آپ اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتے ہیں۔ امراء میں جو خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا خراب ہو سکتی ہے، ظلم ہوتا ہے، انسان دشمنی کے کام ہوتے ہیں، اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ فقہا اور صوفیاء کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے قانون سازی خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے تزکیے کے امور خراب ہو سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ ذرا مجالس ستین شیخ عبد القادر جیلانی کی پڑھ لیجئے، 60 مجلسیں ہیں
مجالس ستین فیوز یزدانی کے نام سے جس کا اردو ترجمہ ہے، تو حضرت نے ان تمام دائروں میں رہنمائی کر کے جو حکمت ربانیہ یا حکمت محمدیہ، جس کو حکمت قادریہ کی صورت میں سلسلہ قادریہ میں اس کی تعلیم و تعلم اور اس کی ڈیسیژن میکنگ کی، وہ ایک ایسے رجل ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت عطا کی اور اس حکمت کی تعلیم و تربیت بھی دی اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا۔ حکمرانوں کی اصلاح بھی ہے، فقہا کی اصلاح بھی ہے، اور صوفیاء کی اصلاح بھی ہے، تاکہ وہ انتہا پسندی کے کسی دائرے میں نہ چلے جائے۔ خواجہ نقش بند جنہوں نے نقش بندی سلسلے کے مطابق تو حکمت نقش بندیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں بغداد اور عراق کی جو معروضی حالت تھی وہاں حکمت قادریہ ہی چل سکتی تھی، وہاں کے انسانوں کی تعلیم و تربیت کا وہی انداز ہو سکتا ہے۔ بغداد دارالحکومت ہے اور دارالحکومت میں بیوروکریسی بھی موجود ہے، قانون ساز فقہا بھی موجود ہیں، قاضی بھی موجود ہیں، اور صوفیاء اور محدثین اور مفسرین بھی موجود ہیں۔ ان کے علاج معالجے کا طریقہ جرأت مند مفہم شیخ عبد القادر جیلانی سر انجام دیتے ہیں۔ خواجہ نقش بند وہ ہیں جن کے زمانے کا معروض تاتاریوں کا غلبہ ہے، ایک ایسی قوم جو بالکل ان پڑھ، بہادری اور دلیری اور ریاست دنیا میں وہ اتنے اونچے درجے کے تھے کہ انہوں نے 500 سال کی بنی ہوئی خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بغداد اجاڑ دیا۔ جی جتنی خرابیاں موجود تھیں ان کو تمام کو ملیہ میٹ کر کے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد نے ریاست دنیا قائم کر دی۔ اب ان کی تربیت کی ضرورت تھی ریاست الدین کی، کہ ان کو اس ریاست کے ساتھ یہ ریاست اللہ کے لیے ہو، اور اللہ نے جو انسان دوستی کے اخلاق متعین کیے ہیں سیاست اور ریاست میں اور انسانی حقوق میں، وہ ان کے دماغ میں آ جائے۔ تو بہیمیت کا غلبہ تھا، اس بہیمیت کے علاج نقش بندی راستے سے ہو سکتا، تو نقش بندی حکمت سامنے آتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ترک عباسی عرب لوگ ہیں، اموی عربی النسل ہے، خلفائے راشدین قریشی ہیں، تو عباسی بھی یہ قریشیوں کا تسلسل تھا 500 سال پہلے۔ یہ تسلسل، اس کا علاج قریشی النسب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، باپ کی طرف سے حسنی امام حسن کی اولاد میں سے، اور ماں کی طرف سے حسینی حضرت حسین۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے عربوں کے مزاج کو سمجھا اور عربوں میں جو ریاست الدینی و دنیا قائم کرنے کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ اور جب عباسی زوال پذیر ہو گئے، ناکارہ بن گئے، تو دنیا میں نئی ابھرتی ہوئی قوم تاتاری یا ترک سامنے آئے۔ تو اب ان ترکوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، اس کے لیے نقش بندی سلسلے کے بزرگوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ ان مفاہمین نے ترکوں کے مزاج کو سمجھا اور ترکوں میں شریعت، طریقت اور سیاست کے مطابق حکمت نظری اور حکمت عملی سکھائی، طریقہ کار سکھایا۔ وہ مسلمان ہوئے، آئے تھے جتنی بڑی آندھی کے ساتھ کہ تمام خلافت عرب تہس نہس کر دی، بغداد اجاڑ دیا، مسلم دنیا 500 سال کی بنی ہوئی وہ چشمے زدن میں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اب انسانیت کی بقا کا راستہ اگلے دور میں کیا ہوگا، یہ اگر سکھایا تو خواجہ نقش بند نے، نقش بندی بزرگوں نے، اس خطے کے وہ اولیاء اللہ اور علماء ربانیین نے
اور انہوں نے پوری نگرانی کر کے سیاست نبویہ بھی سکھائی، شریعت محمدیہ بھی سکھائی، طریقت قلبی بھی سکھائی، تینوں دائروں میں۔ اور ترکوں کی یہ تعلیم و تربیت کے اثرات ہیں کہ اگلے 500 سال دین اسلام کے سپاہی شریعت محمدیہ کے ان تینوں دائروں کے مطابق غلبہ کرنے والے ترک ہیں، خواہ وہ خلافت عثمانیہ کی شکل میں قسطنطنیہ پر حکمران رہے ہوں، اور پھر جتنا عالم عرب اور مصر اور جناب یورپ اور ان پورے علاقے پر انہوں نے حکمرانی کی ہو، یا وہ ترک جو ہندوستان آئے، تیمور اور تیمور کی اولاد، یہ بھی تو ترک ہے۔ ان ترکوں نے آ کر ہندوستان بر عظیم پاک و ہند میں 400-500 سال حکومت قائم کی، دین کی سیاست بھی، دین کی معیشت بھی، دین کے مطابق قانون سازی بھی، دین کے مطابق ہی انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ بھی بریاست الدین و دنیا قائم کی۔ یہ وہ بات ہے جو مولانا سندھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے ازالۃ الخفا میں کہ عرب 500 سال تک دنیا کے حکمران رہیں گے، اس کے بعد جو قوم آئے گی وہ ترکوں کی ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں۔ اور ترکوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام جن بزرگوں نے کیا، ان میں مشائخ چشت بھی ہیں جو ان سے پہلے، پھر مشائخ نقشبند بھی ہیں، اور ملتان میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہرورد بھی ہیں۔ تینوں یہ مشائخ غیر عرب ہیں، انہوں نے غیر عرب انسانیت کے مزاج کو سمجھا اور اس کے مطابق شریعت، طریقت اور سیاست سمجھائی۔ یہ وہ حکمت ہے ترکوں کی جس کے پیچھے مشائخ نقشبند کی جدوجہد کار فرما ہے، ان کی کاوشیں شامل ہیں، ان کی تعلیم اور فیصلے شامل ہیں۔ رجل آتا اللہ حکمتاً فیعلمها ویقضی بہا، حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، خواجہ نقشبند، اور پھر اس سلسلے کے لوگ، خواجہ باقی باللہ کے بعد ان کے جانشین حضرت مجدد الفسانی، یہ نقشبندی اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس حکمت کو جو یہاں کے حکمرانوں نے، یہاں کے علماء نے، یہاں کے فقہاء نے، یہاں کے شعراء نے، امیر خسرو کون ہے جی؟ مغل حکمرانوں میں سے جتنے بھی حکمران ہیں ترک ہیں، انہوں نے سنت سنیہ کو اختیار کر کے تینوں دائروں میں اس حکمت ربانی کو اپنے پیش نظر رکھا۔ مولانا سندھی خطبات و مقالات میں اسی حکمت عملی کی نشاندہی کر رہے ہیں بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حکمت جو ان تینوں دائروں سے مربوط تھی، جس میں دین کی ریاست بھی تھی اور دنیا کی ریاست بھی تھی، اصل تسلسل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا۔ اب ہوا یہ کہ جب 300 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا پر حکمرانی کمپنی اور اس کے اعلی کاروں کی، یورپین بھیڑیوں کی ہوئی، بہیمیت کا غلبہ ہوا، تو یہ جو حکمت عملی اور حکمت نظری جو طریقت، شریعت اور سیاست سے متعلق تھی، اس کو توڑ دیا گیا، یہ جہالت پیدا کر دی گئی۔ مسلمانوں سے ریاست الدین و دنیا کا غلبے کا نظریہ دماغوں سے نکال دیا گیا، شریعت مسخ کی گئی، طریقت کے ڈھکوسلے اور سیاست میں اسلامی ٹچ کے نام پر خرابیاں پیدا کی گئی۔ نام اسلامی سیاست لیکن کام سامراجی سیاست۔ پچھلے 300 سال سے اس بر عظیم پاک و ہند میں خاص طور پر
اور دنیا بھر میں حکمت محمدیہ جو 3 دائروں پر مشتمل تھی اس کے خلاف ماحول بنایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس تقنین قانون سازی جو فقہی مہارت کی بنیاد پر علماء ربانیین کی تھی، جس کا تعلق ریاست الدین و دنیا کے ساتھ تھا، اس تقنین کو ختم کر کے اپنا قانونی نظام، اپنی دم چھلا مقننہ برطانوی پارلیمنٹ کے زیر اثر قانون ساز کونسلیں بنائی گئیں اور شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ شریعت کے نام پر چند رسمیں اور چند متاخرین کی کتابوں کے قانونی انگریزی ترجمے کر کے داخل کیا گیا، لیکن رومن لا مسلط کر کے برٹش پارلیمنٹ کے قوانین نافذ کر کے شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ اور تصوف جو ایک زندہ تحریک تھی ریاست الدین و دنیا کی، اس کو ختم کیا گیا عیسائی راہبوں کے تناظر میں صوفیوں کا راہبانہ کردار، کہ دنیا سے الگ کرو، نہ سیاست کا علم نہ شریعت کا علم، بس صرف خانقاہوں بنا کر اللہ کے نام پر متعلہین، تکلف سے اللہ کا نام لینے والوں کی پوری جماعت بنا دی۔ عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاست کے دائرے میں حکمت طبیعیہ یعنی مادی نقطۂ نظر سے سیاست کے تمام کام، اور اس کے بھی جینیس، وہ بھی الحکماء اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، حکمائے طبیعیین، اس کے مطابق سیاست کے تمام جنگ و جدل، قبضے، مکر و فریب، فراڈ کے پورے طریقے شریعت محمدیہ کی سیاست ختم کر دی۔ سیاست جو دنیا میں عدل، امن، معاشی خوشحالی کے لیے تھی، وہ سیاست قبضے کی جنگوں میں مبتلا ہو گئی، چونکہ بحری قزاق ہی اس خطے پر قابض ہوئے تھے جنگوں کے ذریعے سے، انسانیت کے قتل کے ذریعے سے، لہذا ان کی سیاست میں امن نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، عدل و انصاف نام کی کوئی سیاست نہیں ہے جی، معاشی خوشحالی عام آدمی کی ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم، اس میں یہ 3 باتیں نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہیں تو تألہ کی طرح تکلف کے ساتھ امن کا راگ گانا، ہوتی بدامنی ہے نام امن، ہوتا ظلم ہے نام عدلیہ، ہوتا معاشی استحصال ہے، اور سبز باغ ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ اتنی معاشی ترقی ہو گئی، اتنی قرضے لے کر معاشی ترقی ہوتی ہے، اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہوگا۔ تو سیاست جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقائق کے مطابق تھی، اس کو مسخ کر کے 3 دائرے الگ الگ کر دیے، اور پھر ہر ایک میں فرقے بنا کر جتنے اپنے آپ کو مذہب کے نمائندے کہنے والے ہیں ان کو بھی اسی راستے پر ڈال دیا۔ مدرسہ بنا دیا خالی قانونی رٹے کے لیے، فقہ کی کتابیں سارے پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن رٹے طوطے ہیں، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی مدرسے میں پڑھنے والا مولوی یا صحیح عالم ریاست کا دعوے دار ہے؟ کیا ریاست کے نقطہ نظر سے 8 سال تک مدرسے میں وہ علم حاصل کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر ریاست کی نقطۂ نظر سے علم حاصل کرتا ہوتا تو خلافت راشدہ کا نظام پڑھتا نا۔ 8 سالوں میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی فیصلوں کو جانتا، ریاست مدینہ اور مکہ کی اجتماعی طاقت اور جماعت بندی کو سمجھتا۔ صرف قرآن رٹا دیا، حدیث رٹا دی، کچھ جملے رٹا دیے مسئلوں کے نام پر، اس کا نام شریعت تو نہیں۔ شریعت جڑی ہوئی ہے سیاست سے، اگر سیاست سے الگ کر کے شریعت ہے تو وہ محمدی شریعت نہیں ہے، وہ محمد علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیاست
سامراج کی ہو گئی۔ جو مولوی صرف سیاست کرتے ہیں، جو لوگ سیاست کے نمائندے بنتے ہیں، دین کی گزر ہی نہیں ہے سیاست کے ایوانوں میں، بلکہ کوئی دین کا علم رکھنے والا بھی ہو تو اس کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جی، کہ سیاست میں کہیں دین کا علم نہ آ جائے۔ اور ماشاءاللہ تصوف کے نام پر خانقاہیں ہیں، پیری مریدی ہے، چندہ ہے۔ وہ پیر جو ہے نہ سیاست کا جانتا ہے نہ شریعت جانتا ہے، جاہل پیر، ہاں جی، لوگوں کو ڈرامہ کر کے ان سے پیسے بٹورنے کا کام کرتا ہے۔ یہ 3 خرابیاں 300 سال سے پیدا کی گئی۔ اب اس 300 سال کا تجزیہ کیجیے۔ 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کیا تھا، اور 1857 تک 100 سال یہ ہے۔ اس 100 سال میں شریعت کے سامنے چیلنج، تصوف کے نام پر ڈرامہ، سیاست کے نام پر مصنوعی عمل، اس کو پہلا فیز ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کا۔ بظاہر صدر الصدور بھی ہیں، بظاہر عدالتیں بھی لگی ہوئی ہیں، بظاہر حکمران مسلمان شاہ عالم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک حکمران ہے، یا کے بعد دیگرے 10 12 15 جی، بظاہر سب کچھ ہے، مدرسہ بھی قائم ہے، خانقاہ بھی قائم ہے، لیکن روح سے خالی۔ اور 1857 میں جب برٹش شہنشاہیت نے بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا تو 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 90 سالہ دور، تقریباً 100 سال، یہ دوسرا دور ہے جس میں شریعت پر مشتمل عدالتیں ختم کر دی گئیں۔ مغل بادشاہ مسلمانوں کی حکمرانی ختم کر کے انگریز سامراج کا براہ راست تسلط اور برٹش شہنشاہ تمہارا حکمران بن گیا۔ مسلمانوں کی بادشاہت ختم، عدالت ختم، سیاست ختم، شریعت ختم، تصوف ختم۔ یہ 90 سالہ دور، اور 1947 سے لے کر اب تک کا یہ تیسرا دور۔ تو حکیم وہ ہوگا، مفہم وہ ہوگا جس کی ہم نے تعریف شروع کی جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار رہا کہ اپنے دور کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق حکمت عملی بنانا، حکمت نظری اور حکمت عملی بنانا۔ تو یہ جو 100 سالہ پہلا دور ہے، اس میں اللہ پاک نے امام شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادگان شاہ عبدالعزیز، اسی طریقے سے شاہ عبد القادر، شاہ عبد الرفیع الدین، شاہ عبد الغنی، اور پھر شاہ اسماعیل شہید، اور پھر شاہ عبدالعزیز کے نواسے حضرت شاہ اسحاق، شاہ یعقوب، یہ 100 سالہ دور کے وہ مفہمین ہیں جنہوں نے اپنے دور کی اس حکمت کو سمجھا، جس کا بیج حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی نے لگایا مدرسہ رحیمیہ میں، حکمت رحیمی، جس کو حکمت ولی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حکمت ولی اللہ مشتمل تھی انہی 3 چیزوں پر جو آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انبیاء علیہ السلام کی۔ اس لیے شاہ صاحب نے انبیاء کی پوری تاریخ قلم بند کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ سیرت مرتب کی، خلفائے راشدین کے اگلے 40 سال مرتب کیے ادارۃ الخفا میں، اور اس کے بعد کی تاریخ کا تجزیہ کر کے عربوں کی حکمرانی اور ترکوں کی حکمرانی کا پورا تسلسل بیان کیا، ہندوستان کی اس حکمت عملی کو متعین کیا جو یہاں اس خطے میں دین کو پھیلانے اور ان تینوں شعبوں میں رہنمائی دینے سے متعلق تھی۔ شاہ صاحب کا بڑا کارنامہ یہی ہے کہ ان تینوں دائروں میں دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق تزکیہ اور تصوف کا راستہ واضح کیا۔ اصل متکشفین صوفیہ یا خشک صوفیہ، مصنوعی راہبون صوفیہ کے مقابلے پر اصل جو توانائی والا راستہ تھا، جذب والا راستہ تھا،
تربیت اور تزکیے کا راستہ تھا، جو سیاست سے بھی جڑا تھا اور جو شریعت سے بھی جڑا تھا، اسے واضح کیا۔ شریعت کی وہ تعلیمات واضح کیں، قرآن کی تفسیر، حدیث کا فہم، فقہ اور قانون سازی کی پوری تاریخ، اس جڑاؤ کے ساتھ کہ قرآن سیاست سے بھی جڑا ہے اور تصوف سے بھی جڑا ہے، حدیث نظام کے طور پر کیسے کردار ادا کرتی ہے، شریعت سے بھی جڑا، شریعت تو ہے وہ سیاست سے بھی کیسے جڑی ہوئی ہے اور تصوف اور تزکیے سے کیسے جڑی ہوئی، علوم الاحسان کیسے۔ تو تینوں دائروں کا باہمی مربوط نظام جو ہر دور کے انبیاء نے پیش کیا تھا اور ہر دور کے مجددین نے پیش کیا تھا، اور خاص طور پر مولانا سندھی فرماتے ہیں چونکہ دلی میں بیٹھ کر مولانا شاہ ولی اللہ یہ کام کر رہے ہیں، تو جو حکمت عملی ترکوں کے ذریعے سے کل انسانیت کے بین الاقوامی نظام کے لیے نقش بندی مشائخ نے اختیار کی تھی، خواجہ باقی باللہ نے، مجدد الفسانی نے، اس حکمت عملی کو واضح کیا کہ سیاسی حکمت عملی کیا ہے، شریعت کے قانون سازی کی حکمت عملی کیا ہے، اسی طریقے سے تزکیہ کی حکمت عملی کیا ہے، حکمت نظری کیا ہے اور حکمت عملی کیا ہے۔ تو حکمت ولی اللہ یا حکمت رحیمی جو مدرسہ رحیمیہ میں شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے قائم کیا، یہ وہ 100 سالہ دور ہے، یہ مفاہمون ہیں اس دور کے، جو کمزوریاں تینوں دائروں میں پیدا ہو چکی تھیں، سیاست کے میدان میں، شریعت کے میدان میں۔ اب شریعت شاہ ولی اللہ یعنی انگریزوں کے تسلط کے بعد یہ رہ گئی تھی کہ بس عدالتوں میں مسلمان قاضی بیٹھے ہوئے ہیں اور تخریجات کی بنیاد پر چند فیصلے اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، لیکن حکمرانی ماشاءاللہ انگریز کر رہا، حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے۔ وہ شریعت اور اس قانون سازی کا کیا اثر ہوگا کہ جو وہ شریعت کے قوانین مسلمانوں کے لیے ہو اور ادھر سے ریاست جو ہے وہ دین کی نہیں، وہ سامراج کی، برطانوی طاقتوں اور کمپنیوں کی ہو۔ تو ریاست الدین والدنیا، القوامون بریاست الدین والدنیا معاً کا اعلیٰ معیار قائم کیا انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کی تعلیمات کے مطابق۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ حکمت ولی اللہ ہی کہلاتی ہے، اور اس دور کا چیلنج تھا، اس دور کی معروضی حقیقت تھی۔ حکمت کی تعریف ہی یہی شروع میں بیان کی کہ اپنے دور کے حقائق کو سمجھ کر فارمیشن صحیح کرنا، دین کی اور دنیا کے تمام امور کی، شریعت، طریقت اور سیاست، جامعیت پیش کرنا۔ اور جو 1857 اور 1947 کے درمیان کا دور ہے، تو ولی اللہ ہی بلکہ نبوی بلکہ انبیاء اور ان کے مجددین کے تسلسل میں ہندوستانیوں کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا 1857 کے بعد، کہ سیاست بھی غائب، شریعت بھی غائب، طریقت بھی غائب، اور اس کی بنیاد پر، اور سب سے بڑا چیلنج دین اور دنیا دونوں دائروں میں دین کو کے مقابلے پر یورپین مشنری، عیسائی پادری بلا کر ریاست یہ کام کر رہی ہے کہ ریاست الدین و دنیا کی جگہ پر ریاست المسیح اور ریاست مادی قائم کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ ڈی سی حضرات مناظرے کرا رہے ہیں، ہاں جی، مسلمانوں کے خلاف، مذاہب کے خلاف، اور عیسائیت پھیلانے اور یہاں کے مذاہب میں تفریق پیدا کرنے کا کام باقاعدہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ اس دور کا مفہم حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسمی حکمت ہے، جنہوں نے اس چیلنج کو سمجھا کہ اس وقت مسئلہ کیا درپیش ہے، تقاضا کیا ہے، چیلنج کیا ہے۔ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے تربیت یافتہ لوگ بھی موجود ہیں۔ چیلنج درپیش ہے کہ ریاست الدین و دنیا معاً ختم ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ پر
یورپین مادی طبعی تقاضوں کے مطابق ریاست قائم ہو رہی ہے، تو ریاست الدین و دنیا قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا چیلنج حکمت نظری کا تھا۔ خدا کا انکار، رسول کا انکار، آخرت کا انکار، شکوک و شبہات۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ فرد ہیں جنہوں نے ان تمام مشنری اور مسیحی اور تمام حکومتی ریاست کے مقابلے میں علمی طور پر، عقلی طور پر، نظری طور پر چیلنج کر کے اپنے دور کے علوم کے مطابق ان کو شکست دی۔ مسلمانوں کے خاص طور پر بنیادی افکار اور نظریات پر سوالات اٹھائے گئے، اس کا جواب دیا، اور پھر مرکز بنا کر ان تینوں کی جو اصل تعلیم و تربیت ہے، یعلمھا و یقضی بھا، جو حدیث میں الفاظ، ایسی حکمت اللہ نے انہیں عطا کی کہ انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کا ایک مرکز دیوبند میں قائم کیا، دارالعلوم نام رکھا اس کا، علم کا مرکز، کہ حقیقی سیاست کیا ہے انسانیت کے لیے، حقیقی شریعت کیا ہے، حقیقی طریقت کیا ہے، اور ان تینوں کا آپس میں ملاپ کیا ہے۔ اور اس ریاست الدین و دنیا کے لیے جنگ لڑنی پڑی تو شاملی کے میدان میں جنگ بھی لڑی، مزاحمت کا شعور بھی دیا، تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کیا، اور اتنے پختہ کار علماء، تربیت یافتہ افراد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنا دیے کہ اس 100 سال میں پورے بر عظیم پاک و ہند میں پھیل کر، قربانیاں دے کر، مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، جماعتیں بنائیں، دین کی اصل تعلیم محفوظ رکھی، علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی کا کہ اپنا تربیت یافتہ ایک ایسا شخص تیار کر دیا جس نے پوری جامعیت کے ساتھ اس بر عظیم نہیں پوری دنیا میں دین کے جامع نظریے ریاست الدین و دنیا کا ایک معیار قائم کر دیا، شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ اس دور کی اگر حکمت قاسمی کا نمائندہ ہے وہ شیخ الہند ہے، حکمت محمودی ہے، کہ انہوں نے اپنے تلامذہ سے، اپنے تربیت یافتہ لوگوں سے دونوں دائروں میں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، دونوں کی ریاست کی بلندی ان کے اندر پیدا کی، فکر کی بھی، نظریے کی بھی۔ سیاست کے میدان میں ایسے لوگ تیار کیے جو بین الاقوامی شعور رکھنے والے اور کام کرنے والے تھے۔ شریعت کے میدان میں ٹھوس خالص شریعت اور قانون سازی اور فقہی مزاج اور علمی مزاج کے علماء تیار کیے کہ دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ علم کا مرکز اور صحیح شریعت وہ ہے جو یہاں کے عالم پڑھ کر نکل کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ صحیح تزکیہ اور تصوف کا طریقہ جس کے ذریعے سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور تمام بد اخلاقیاں دور ہوتی ہیں، اس کا معیار قائم کر دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور پھر ان کے تربیت یافتہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت شیخ الہند اور مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، پوری ایک جماعت تیار کر کے اصل بقا ریاست کو چیلنج دیا جو برٹش شہنشاہیت کی بنیاد پر قائم تھی۔ وہ دیوبند کے جو پہلے محتمم مولانا رفیع الدین فرماتے ہیں نا کہ دن ان کی رات ان کا، دن میں اس پورے بر عظیم کا نوجوان اور یہاں کا فرد تعلیم حاصل کرتا ہے تو اہل علم کی، اور رات کی حکمرانی جب لوگ سو رہے ہیں تو انگریز حکمران ہیں، بس تو کالی حکمرانی۔
تو اپنی آزادی کا نظریہ اس پورے 90 سال کے دور میں جس کو باقی رکھا وہ مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوئی اور ان کے تربیت یافتگان اور خاص طور پر شیخ الہند اور ان کے تلامذہ اور ان کے ساتھیوں کی کارنامہ ہے۔ یہ حکمت قاسمی ہے، حکمت محمودی ہے، حکمت رشیدی ہے، حکمت امدادی ہے کہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اس خطے کی قوموں نے اپنی آزادی کی جنگ کو جاری رکھا۔ آپ دیکھیے اندلس غلام ہوا، وہاں دین کی ریاست اور دنیا ختم ہوئی 1499 میں سقوط غرناطہ کے ساتھ، تو آج 500 سال ہو گئے، کوئی ریاست کیا بلکہ نام لینے والا بھی کوئی مسلمان وہاں پر نہیں ہے۔ جہاں وہی حشر ہندوستان کا ہو رہا تھا، لیکن اس بر عظیم پاک و ہند کے ان ولی اللہ سلسلے کے علماء اور اس خطے کے حریت پسندوں نے اپنی انفرادیت اور اپنی قومی سوچ اور اپنے دین اور دنیا کی ریاست کو برقرار رکھا۔ اب زمانہ آتا ہے 1947 میں، بظاہر آزادی ہے، انگریز چلا گیا، جدید نوآبادیاتی دور، پرانے غلامی کے نظام کی اساس پر غلامی کے نئے طور طریقے، ریاست کا نیا انداز کہ بظاہر آزادی کے نعرے لگاؤ، اسلامی نام رکھ لو، ہاں جی، شریعت کی بات کر لو، تصوف کی بات کر لو، لیکن ریاست سامراج کی رہے۔ یہ وہ دور ہے 80 سال۔ اور پھر یہاں بھی جیسے پہلے 2 ادوار میں علماء ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست دان ہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صوفیہ ہیں جو صرف ہاں جی رسم و رواج کی بنیاد پر چندہ اکٹھا کرنے کا کام ہے، ماشاءاللہ اس 80 سالہ دور میں بھی اسی طرح تفریق اور تقسیم باقی رکھی گئی، چند گنتی کے علماء کو چھوڑ کر، اور وہ بھی وہ جو 1947 سے پہلے اس دور کی تربیت رکھتے تھے، اور وہ بھی 10 15 20 سالوں میں دنیا سے چلے گئے جی۔ ابتدائی 20 سال میں جو پرانے لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جو وہاں کی تربیت یافتہ ٹیم تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیاست مصنوعی، سامراجی، شریعت اور قانون سازی اس سامراجی سیاست کی اعلی کار، اور یہ تصوف اور یہ خشک لوگ جو ہیں رہبانیت کے نام پر اس سامراج کی اعلی کاری کے طور پر جاری رہیں گے؟ نہیں، اس دور کا تقاضا حکمت ولی اللہ کیا بلکہ حکمت محمدیہ، حکمت خلفائے راشدین، حکمت شیخ عبد القادر جیلانی نقشبندی مجددی، حکمت وہ جو ولی اللہ، حکمت وہ جو اس دور میں حضرت نانوتوی نے 1947 سے پہلے قائم کی۔ تو یہ حکمتوں کے مجموعے کی بنیاد پر آج کے دور کا تقاضا یہی تھا کہ شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کی بنیاد پر اگلی نسل کو تربیت دی جائے، اور ان کو یہ جذبہ بیدار کیا جائے کہ دین کی ریاست بھی اور دنیا کی ریاست بھی اس کو قائم کیا جائے۔ یہ اس دور کی یہ بنیادی ضرورت اور تقاضا تھا، تینوں چیزوں کو الگ الگ طور پر سمجھنا۔ مدارس تھے خالی شریعت پڑھانے والے، خانقاہیں تھیں صوفیہ کی، تصوف کے نام پر کچھ ذکر اذکار بیان کرنے والے، سیاسی پارٹیاں تھیں علماء کے نام پر، لیکن وہ اس سیاست کی اعلی کار بن کر اور 2 چیزوں سے روگردانی کر کے، وہ کہتے ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھا تھا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹکٹ تو اسے دینا جو بڑا مالدار ہو، کروڑوں روپے رکھتا ہو، مولوی کا کیا کام ہے اس کو ٹکٹ دیں، وہ جیتتا ہی نہیں۔ تو سامراجی سیاست کے اعلی کار۔ تو ایسے میں اس دور کے مجدد العصر حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ امام العصر ہیں اس دور کے، اس زمانے کے نبض کو سمجھ کر جنہوں نے
انبیاء کی تعلیمات کے تسلسل میں ان تینوں چیزوں کی جامعیت کے لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ علماء ہوں، گریجویٹ ہوں، نوجوان ہوں، جو بھی سنجیدہ پڑھنے لکھنے والا عقل و شعور رکھنے والا فرد ہے، اس میں عقل، شعور، بیداری کے ذریعے سے یہ شعور دیا کہ انہوں نے اپنی اس ریاست کو جیسی کیسی بھی ملی، شمال مغربی ہند، پاکستان، اس ریاست کو اپنے انبیاء کی تعلیمات کے تناظر میں اپنی آزاد سیاست، قومی جمہوریت کی بنیاد پر دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا تقنینی قانونی نظام اور دلوں کے تزکیے کا وہ جامع طریقہ کار جس کے نتیجے میں دین کی ریاست بھی قائم ہے۔ یہ سعادت حقیقی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ حجۃ اللہ میں فرماتے ہیں سعادت حقیقی کا یہ راستہ ہے۔ تو یہ وہ راہ سعادت ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا، شاہراہ بنائی۔ امام شاہ ولی اللہ اس کے لیے سعادت حقیقیہ کا لفظ استعمال کرتے۔ یہ حقیقی سعادت اور کامیابی کا راستہ ہے جسے خلفائے راشدین نے سنوارا، جسے ائمہ مجددین، فقہا اور علماء اور خلفاء نے سنوارا، اور جسے مشکل دور میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے عقلی سوالات کے جوابات دے کر متعین کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے دور کے معروض کو سامنے رکھ کر اس راہ سعادت کو متعین کیا۔ یہ وہ راہ سعادت ہے جسے سعید نام کا یہ آدمی، مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے یہ سعادت کا راستہ یہاں کے نوجوانوں، یہاں کے باشعور لوگوں، یہاں کے علماء، یہاں کی آبادی کی ضرورت، قومی ضرورت کے تناظر میں متعین کیا۔ جو آدمی ان کے اس متعین کردہ راستے پر چلتا ہے وہ اس راہ سعادت کا مسافر ہے۔ ہر دور کا ایک سلوک ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے کا سلوک اپنا ہے، حکمت قادریہ۔ شیخ نقشبند کا اپنا ہے، حکمت نقشبندیہ۔ مشائخ چشت کا اپنا ہے، اپنے دور کے تقاضے کے مطابق حکمت چشتیہ۔ شیخ سہروردی کا اپنا ہے، سلوک و آداب کے اعتبار سے حکمت سہروردیہ۔ اور ان تمام چاروں سلسلوں اور چاروں فقہوں، امام ابو حنیفہ کی حکمت، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد کی، اور چاروں خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، خلفائے بنو عثمان، تو چار خلافتیں سیاست کی نمائندہ، چار حکمتیں قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، طریقت اور تربیت کا راستہ دکھانے والی، اور چار شریعت کے امام، فقہاء اور مجتہدین، مقننین، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد۔ ان تینوں دائروں میں ان کی جامعیت کی بنیاد پر جو راہ سعادت شاہ ولی اللہ صاحب نے متعین کی، جو راہ سعادت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے مرتب کی، اور جو راہ سعادت حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے جو اس دور کے امام العصر ہیں مرتب کی، جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اس راہ سعادت کا مسافر۔ اس کا سلوک یہ ہے کہ اپنے دور کے چیلنج کو سمجھ کر اس کے مطابق عقل و شعور سے کام کرنا، اپنے دور کے تقاضوں سے باوراء ہو کر محض رسمی طور پر صوفیاء متکشفین یا حکماء متعلہین کے راستے پر چلنا، یا خود ساختہ قانون ساز جو اسی کے لیے اعلی کاری کے لیے شریعت کو استعمال کرنے والے مصنوعی لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنا، نہیں، یہ راستہ راہ سعادت کا نہیں ہے، یہ راہ سعادت کا نہیں ہے۔ اس کی نفی کی ہے شاہ صاحب نے پورے دلائل کے ساتھ واضح کیا، انبیاء کا یہ راستہ نہیں ہے، یہ تو مصنوعی ہے، یہ تو تکلف سے اٹھا پڑا ہے۔
اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انبیاء کا سیدھا راستہ، راہ سعادت وہ ہے کہ جس کا ہر سالک، ہر اس راستے پر چلنے والا مسافر وہ اپنے اندر یہ جذبہ رکھے کہ اسے المفہمون القائمون بریاست الدین والدنیا معا، یہ جملہ ان کے دماغ میں فکس ہو جائے۔ انہوں نے ریاست قائم کرنی ہے، اور ریاست سے مراد حکومت ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، اور یہ حکومت دلوں پر بھی ہوتی ہے اور ظاہر بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ریاست جو پاکستان کے نام سے بنی ہوئی ہے، اس ریاست کی حقیقت کو جاننا کہ یہ ریاست ایک جغرافیہ رکھتی ہے، اس میں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کی ریاست، ان کی یہ اجتماعیت اور سوسائٹی دین کے فائدے کے لیے بھی اور دنیا کے فائدے کے لیے۔ دنیا کا فائدہ امن، عدل، آزادی، معاشی خوشحالی، 4 چیزیں یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور دین کا فائدہ کہ یہ تمام کام اللہ کی رضا کے لیے خدا پرستی کی نیت سے کرنا اور آخرت کی نیت سے کرنا، یہ دین۔ تو ریاست کی سرحدیں نہیں بدلی جاتی، جو موجود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس ریاست کو دین اور دنیا کے فائدے کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ تبھی بن سکتی ہے جب ایک آزاد مقننہ جو دین کی تعلیمات کی اساس پر قانون سازی کرنے والی، ایسی انتظامیہ جو طے شدہ قوانین پر عمل درآمد کر کے امن و امان قائم کرنے اور معاشی خوشحالی کے اقدامات کرنے والی ہو، ایسی عدلیہ جو عدل و انصاف کے ذریعے سے انسانوں کو ان کے جھگڑے نمٹانے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کرے، ایسے علماء شریعت جو شریعت دیانتداری کے ساتھ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، ایسے صوفیاء طریقت جو دلوں کا تزکیہ کر کے حسد، کینہ، بغض، عداوت نکالنے والے اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے والے، اس نظریے کے ساتھ کام کرنا، یہ ہے ریاست الدین والدنیا۔ غلامی، مجبوری، پستی، تابع ہو کر مروبیت، مغلوبیت، غلامی کو قبول کرنے والے نظریے کے ساتھ نہیں۔ یہ وہ حکمت سعیدیہ ہے جو پچھلے 1950 سے لے کر 2012 تک 60 سال تک شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری نے اس کا درس دیا۔ الحمدللہ اس راہ کا ہر مسافر اپنی جگہ پر اپنے اپنے دائرہ کار میں تینوں چیزوں کی، شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کی بنیاد پر ایک شعور رکھتا ہے، ایک رائے رکھتا ہے، ایک امتزاجی مزاج رکھتا ہے، اور اس نقطۂ نظر سے کہ اس خطے کو غلامی سے آزادی حاصل کر کے اس خطے کا سسٹم نوآبادیاتی دور کے بجائے قومی تقاضوں کے مطابق بنانا، ملی تقاضوں کے مطابق بنانا، یہ وہ بنیادی شعور ہے، اور اس کا ہر مسافر اپنے اپنی جگہ پر جدوجہد جاری رکھے۔ آج نہیں تو کل قوموں کو آزادی ملے گی، ریاستیں بنیں گی، اور دین کے تقاضے کے مطابق غلبے کا نظام وجود میں آئے گا۔ اس کی جدوجہد جاری رکھنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ مشکل دور میں تو زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، زیادہ ترقیات ہوتی ہیں۔ مشکل دور کی مشکلات سے گھبرانا نہیں، چیلنج کو سمجھ کر اپنے دور کے تقاضے کے مطابق دین کی جامع عقل و شعور منتقل کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے، اس سے متعلق پیدا ہونے والے سوالات، ان کے جوابات دینے اور اس کے مطابق عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔